السلام علیکم. آج ہم اپنے ویلاگ میں دو ایشوز پر بات کریں گے. ایک ایشو پی سی بی کی جانب سے جو پاکستانی کرکٹر پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے فلسطین کا جھنڈا شو کرنے پر، اس ایشو پر ہم بات کریں گے. اور دوسرا ایشو بحریہ ٹاؤن سے متعلق ہے. بحریہ ٹاؤن سے متعلق جو خبریں ہیں وہ عموماً اخباروں اور چینلز کی زینت نہیں بنتی، تو جو تحریری فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس کا بھی ہم ذکر کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو پی سی بی کی جانب سے کرکٹر پر جو جرمانہ عائد کیا گیا ہے تقریباً 50% بتایا جا رہا ہے، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اچھا، بیسکلی نادر یہ ہوا کہ حامد میر جو ہیں صحافی ہیں سینئر، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کے بعد سب کو پتہ چلا کہ ایک کرکٹر جو ہے وہ میچ کھیل رہے تھے اور انہوں نے میچ کے دوران جو ہے پیلسٹائن کا جو جھنڈا ہے اس کو استعمال کیا، جس کے بعد ان پر پی سی بی نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جرمانہ عائد کیا، اور جو ایک میچ فیس ہوتی ہے اس کا 50% جو ہے اس پر جو ہے انہوں نے جو ہے ضبط کر لیا. تو یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، ہم نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا، اور ذرائع نے یہ بتایا کہ بیسکلی ہوا یہ تھا کہ میچ کے دوران اپنے بیٹ پر اعظم خان نے فلسطین کا جھنڈا باندھا، جس کے بعد جب انتظامیہ کو پتہ چلا تو اس کے بعد انہیں فائن کیا گیا. اب بیسکلی جو سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ ہائپ بنی ہوئی ہے اس مسئلے کی، وہ یہ ہے چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور موسٹلی پاکستانی جو ہیں فلسطین کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، غزہ کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ ایسا کیوں ہے. لیکن اس کی اصل وجہ جو ہے وہ تو ہے ہی، اس پر ہم بات کریں گے. ساتھ ساتھ جب سے جو ایک 7 اکتوبر سے دوبارہ سے جو ہے حملے شروع کیے گئے حماس کی جانب سے، اور سچویشن جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے اسرائیل فلسطین میں اس وقت کیا ہے، تو اس کے بعد ایسا ہونا، اور پاکستان میں یہ پہلا انسیڈنٹ ہے اپنی نوعیت کا 7 اکتوبر کے بعد، اور جس کو ایک مختلف طریقے سے لیا جا رہا ہے. تو اس میں ہوا یہ کہ ہم نے جاننے کی کوشش کی پی سی بی کے رولز کے مطابق کوئی بھی کوئی برانڈ ہو، کوئی کسی وطن کا جھنڈا ہو، کسی ملک کا جھنڈا ہو، یا کسی بھی چیز کا جھنڈا ہو یا لوگو ہو، جو رولز کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سپانسرز ہوتے ہیں، سپانسرز کے رولز کے علاوہ، ان کے لوگو کے علاوہ کوئی چیز اگر جھنڈے پر، آپ کی کرکٹ کی کٹ پر، جوتوں پر، یا کوئی بھی چیز ڈسپلے ہوتی ہے جو کہ ایک عوام دیکھ رہی ہے اور وہ سپانسر نہیں ہوتا، تو پھر اس چیز کو فوراً تبدیل کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کرکٹ کے ہم سب فینز ہیں، کوئی بھی اگر سپانسر، مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بھی ایک، میں برانڈ کا نام نہیں لوں گی، لیکن اگر کوئی برانڈ آپ کو سپانسر کر رہا ہے، آپ کی کٹ پہ ان کے جگہ جگہ ان کے لوگوز لگے ہوئے ہیں، ایک ایسی چیز کا لگنا، چاہے وہ بالکل چھوٹی سی چیز ہو جو سپانسر نہ ہو، تو وہ بھی اتروائی جاتی رہی ہے. چاہے نیشنل ٹیم، نیشنل کرکٹ کی ٹیم ہو، یا کوئی چھوٹی ٹیمز ہوں، چھوٹے میچز ہوں، سپانسرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو پی سی بی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے قوانین کے مطابق کسی بھی چیز کا لوگو جو ہے بیٹ، بال یا پھر کرکٹر کی کٹ پر نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے تو صرف سپانسر جو کی جاتی ہے چیز وہ ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے ہے ان کو جو ہے فائن کیا گیا، ان کی میچ فیس جو ہے 50% ڈیڈکٹ کی گئی، اور جس کے بعد یہ ہے سوشل میڈیا پر ہائپ جو ہے بہت زیادہ اس چیز کی پڑی ہوئی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، چونکہ ہمارے لیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے پیلسٹائن، اور جو ہیں شہری ہیں غزہ کے، اور یہ ساری سچویشن ہم بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اس چیز کو لے کے، اس وجہ سے اتنا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اور آج بھی نادر جو ہے وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ جاری رہا جناح اسٹیڈیم کے باہر، کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر، جہاں پر جو ہے میچز جو ہے اندر جاری رہے، اور باہر جو ہے بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو شہری ہیں، عام شہری، یہ نہیں ہے کہ کسی اور نے آ کے پروٹیسٹ کیا، لیکن عام شہریوں نے وہاں پر پروٹیسٹ کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. فلسطین کا جھنڈا اتارنا، لگانا، کچھ بھی ہو، ہمارے سینٹیمنٹس ہیں، تو اس کو آپ کو اس کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے تھا. پی سی بی کے خلاف بہت بڑی تعداد میں عام شہری اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنا جو ہے اینگر ہے وہ ایکسپریس کیا. لیکن حامد میر نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ جس بھی شخص نے کیا ہے اس کی تحقیقات بھی کی جائے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے. بالکل. ہاں، تو یہ ایک معاملہ بھی ہے. اور دوسرا، ابھی بھی جو غزہ کی صورتحال ہے، جو سیز فائر کے حوالے سے تفصیلات سامنے آئی، آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ شاید 2 دن تک مزید اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. جو سیز فائر ہے پہلے 4 روز کا دیا گیا تھا حماس اور اسرائیل کی جانب سے، جس میں اب 2 روز مزید کا اضافہ ہوا ہے، اور مزید 2 روز جو ہے کہ سیز فائر رہے گا.
تو یہ ایک خبر تو یہ ہے، اور دوسری خبر جو ہم بحریہ ٹاؤن کا ذکر کر رہے تھے، تو بحریہ ٹاؤن کا آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں مظاہرہ بھی ہوا تھا. پھر جب یہاں پہ سی ایم سندھ، اس وقت کے سی ایم سندھ آئے تھے تو ان سے بھی ہم نے ہم سوالات نے کیے. 5 سوال کیے تھے، وہ 5 سوال بحریہ ٹاؤن سے متعلق بحریہ ٹاؤن سے متعلق تھے. تو یہ معاملہ تو کافی، سندھ کے لوگ جو ہیں وہ کافی عرصے سے ان تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن سندھ کی زمینوں پر قبضہ جو ہے وہ کرتا جا رہا ہے. تو سندھ کے لوگوں نے احتجاج بھی کیا، انہوں نے عدالتوں سے بھی انہوں نے رجوع کیا ہے. لیکن جو سپریم کورٹ میں ایک معاملہ چل رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جو باہر سے رقم آئی ہے وہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ تو ہوا تھا. لیکن اس سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی گئی تھی جس میں یہ انکشاف ہوا، جو سندھ کے لوگوں کے تحفظات کو تقویت دیتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو جتنی زمین دی گئی تھی اس سے زیادہ بحریہ ٹاؤن نے سندھ کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے. اب وہ اگر میں فگر آپ کو بتاؤں تو کراچی کا 16,896 ایکڑ زمین کا معاہدہ ہوا تھا بحریہ ٹاؤن کے ساتھ. یہ بہت بڑا فگر ہے، یہ بہت بڑا فگر ہے، اور لوکلز کی یہ زمین ہے، کراچی کے، سندھ کے رہنے والے، اور یہی سچویشن یہ تو زیادہ سندھ میں خراب ہے. تو جو فگر سامنے آیا ہے اس فگر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن معاہدے سے 3,031 ایکڑ زائد زمین پر قابض ہے. تو جو تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے، اگر ہم اس کو کوٹ کریں تو ڈان ہی کے سینئر صحافی ہیں ناصر اقبال، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بحریہ ٹاؤن پر 1 ملین جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا ٹائم ضائع کیا ہے. صرف 10 لاکھ. اور وہ جو رقم ہے وہ ایس آئی یو ٹی کو دینے کی ہدایت کی گئی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹویٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شاید اب جو سروے ہوگا جس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو جو سروے پر اخراجات آئیں گے وہ بھی بحریہ ٹاؤن ہی برداشت کرے گا، وہ بھی شاید 1 ملین کے قریب ہے. تو بحریہ ٹاؤن کا یہ اہم معاملہ ہے جو سپریم کورٹ میں زیر سماعت بھی ہے، اور بحریہ ٹاؤن کے خلاف یہ فیصلہ بھی آیا ہے. اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ میں اگر یہ معاملہ چلتا رہا تو کیا مزید جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں.